کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ آگے جو آ رہی ہے جنگ وہ کس قسم کی ہوگی، کیونکہ اس دفعہ تو جو جنگ ہوئی سو ہوئی، ان کی ایئر فورس بیٹھ گئی، کیا وہ اگلی مرتبہ پانیوں سے آئیں گے، مینی ٹائم اسپیس میں آئیں گے، یا کس طرح آئیں گے، اس کی تیاری. ایک کسی نے کہا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اگر کوئی پین چاہیے what kind of war are we expecting. اچھا، ایک صاحب کا یہ خیال تھا کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر انہوں نے پانی روکا تو اٹ ول بی ایکٹ آف وار، تو اگر ہم جنگ کر بھی لیتے ہیں تو کیا جنگ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم ان کو کس طریقے سے، کیا اس کو انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹو سے ہم اس کو ڈیل کرتے تو وہ بہتر ہوتا. اچھا، ایک اور سوال کسی نے کہا کہ جب ہمارے پاس ہم نے بڑی ریسٹرین شو کی، جہاز ہم ان کے گرا سکتے تو ہمیں اور گرانے چاہیے تھے، کیونکہ ایک فلسفہ ہے یہاں پہ، ایک تھیوری بھی ہے کہ ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ، ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ. تو کیا وہ تھیوری صحیح تھی؟ کیونکہ ریسٹرین نہ کرتے تو شاید بہت بڑھ جاتا، ممکن ہے ایسکیلیٹ ہی ہوتا جاتا. کسی نے یہ بھی کہا کہ ہائبرڈ وار میں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے جی، تو کیا اس میں ڈسیپشن ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہائبرڈ وار ہے. پھر کسی نے کہا کہ آئندہ کی جو جنگیں ہوں گی وہ ٹیکنالوجی سے لڑی جائیں گی. یہ صحیح ہے یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز ڈٹرمن کریں گے کہ جنگ آئندہ کس طرح کی ہوگی؟ ایک کسی نے یہ بھی کہا کہ جی آپ نے ہندوستان کے جہاز گرائے لیکن ہندوستان بڑے عرصے تک نہیں مانا، تو کیا ریئل ٹائم امیجری تھی جو اس کو پوری دنیا کو بتائی جا سکتی؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو میں نے نوٹ کیے، پر ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن آپ اپنے کو ویوز دینا چاہیں تو آف کورس. جی، بہت شکریہ سر. ایک تو میں صنوبر انسٹیٹیوٹ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ نیشنل امپورٹنس کے ایشوز کے اوپر نہ صرف اس طرح کے اچھے پروگرامز کنڈکٹ کیے ہیں، بلکہ آپ کی انپٹ ہمیں ملتی رہتی ہے، گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ میں اس کا بڑا کردار ہے. سو وی ویری گریٹفل ٹو یو اینڈ فار یور سروس سر. سر دیکھیے، ایک تو جو واٹر کی بات ہوئی کہ واٹر کو جس طرح ویپنائز کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، اینڈ یہ ہم سنتے آتے تھے کہ جی ایک زمانہ آئے گا کہ پانی کے اوپر جنگیں ہوں گی. دیٹ ٹائم ہیز ناؤ کم ویئر انڈیا یونیلیٹرلی اینڈ وداؤٹ اینی لیگل رائٹ سسپینڈیڈ دی IWT. اب IWT کو سر سسپینڈ کرنے کا رائٹ ان کے پاس نہیں تھا. لیگلی پاکستان کا کیس اس لیے اسٹرانگ ہے کہ بینگ لوور رائپیرین ہمارے کچھ انہرنٹ رائٹس ہیں، اور جو انٹرنیشنل کسی بھی آربیٹریشن میں جب یہ معاملہ جائے گا یا جس بھی فورم پہ جائے گا، انڈیا کی وائلیشنز اتنی ہیں کہ پاکستان کا لیگل رائٹ ود ان دی باؤنڈ آف انٹرنیشنل لا وہ بہت اسٹرانگ ہے. سو جب بھی لیگلی بات ہوگی، انٹرنیشنل لا کی بات ہوگی، پاکستان کا IWT کے حوالے سے سٹانس وہ بڑا کلیئر اور بڑا اسٹرانگ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ واٹ اسٹاپس انڈیا فرام ڈوئنگ فردر وائلیشنز آف دی IWT. اینڈ ہم یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہمیں اپنے واٹر اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. سو دیامر بھاشا کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنا، مزید ڈیمز آئیڈینٹیفائی کرنا. اب ایک ڈیم پنجاب میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے چنیوٹ میں، اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہو چکی ہے. کئی ایسے ڈیمز ہیں جو ہمیں ایمرجنسی بیسس کے اوپر جن کی کنسٹرکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور دیکھیے، دیامر بھاشا از ناٹ اونلی اے لارج واٹر ریزروائر، بٹ اگر آپ اس کے نیچے پورا کیسکیڈ دیکھیں، تھاکوٹ کا، پتن کا، باقی ایریاز کا، تو تربیلا کی لائف بائی 30-35 ایئرز بڑھ جائے گی، اور وہ سلٹ والے پرابلم کو وہ ایڈریس کر دے گا. سو یہ پانی اب ہماری لائف لائن ہے. سو اس لیے ہمیں اس پہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے تحت پروونسز کے ساتھ مل کے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک لاہے عمل بنانا ہوگا، اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑا فوکس ہے. اس پہ ایک میٹنگ بھی کر چکے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود تھے اور تمام اسٹیک ہولڈرز پہ موجود تھے. تو اس پہ بڑی سنجیدہ ورکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اینڈ اس کی بڑی ریئلائزیشن ہے، اور اس میں بڑا حوصلہ افزا رسپانس بھی ہے پروونسز کا. دس میٹنگ از آن ریکارڈ. تو جہاں پہ ہم اپنی لیگل اسٹرینتھ کو بلڈ کریں ود ریگارڈ ٹو دی IWT ایٹ انٹرنیشنل فورا،
اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بھی ساتھ بلڈ کریں. ابھی میں بڑا ایک مزے کا خیز بیان دیکھ رہا تھا امت شاہ کا ڈے بیفور یسٹرڈے, جہاں پہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسا کنال بنائیں گے راجستھان میں جس سے جو ہے وہ آپ کی ریور کا پانی کم ہو جائے گا. تو یہ اب دیکھیں نا پولیٹیکل ریٹرک اتنا, وہ مار کھانے کے باوجود پولیٹیکل ریٹرک سے باز دشمن نہیں آ رہا. تو ہم تو اس پہ بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں, اینڈ ناؤ از دا ٹائم کہ ہم یہ دیامر بھاشا والے ایشوز کو بھی. آئی ریمبر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک ڈیلیگیشن میں گیا دیامر, تو تب لینڈ ایکوزیشن کا ایشو تھا, اینڈ دیٹ واز اے بگ پولیٹیکل ایشو ان جی بی. وہ اللہ کا شکر ہے کہ لینڈ ایکوزیشن 100% کمپلیٹ ہوئی, اینڈ وہ بہت بڑا چیلنج تھا لینڈ ایکوزیشن کا, بیکاز وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے انٹرسٹ بھی تھے. تو وہ لینڈ ایکوزیشن کمپلیٹ ہوئی. اب ناؤ اٹس اپ ٹو اس ٹو جنریٹ ریسورس فار دی کمپلیٹ کنسٹرکشن آف دس ڈیم. سو آئی تھنک ایک اس پہ سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اچھا جی, اگلی چیز جو ڈسیپشن, دیکھیں وہ آل از فیئر ان لو اینڈ وار. سو آئی تھنک ڈسیپشن ایز اے ٹیکٹک ان وار, اسپیشلی وین یو آر ناٹ دی اگریسر and your enemy is the aggressor and they have attacked you without justifiable cause. So I think deception does work and it should work. Technology یا political objective, دیکھیے war political objective سے شروع ہوتی ہے. اچھا, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس اس دفعہ ہوا, یہ جو مارکہ حق میں آپریشن بنیاد المرسوس میں, انہوں نے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی وجہ سے وار شروع کی اور ہم نے ٹیکنالوجی پہ وہ وار ختم کی. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں اگریسر کون ہے اور کس کو جو ہے وہ پریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو آئی تھنک اٹ واز اے ٹپیکل ایگزامپل جہاں پہ دیکھیے ڈس بلیف بھی تھا. جو ہم نے رسپونڈ کیا تو وہ جو لہجہ ہے نا کہ پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا, اس کے اندر آپ کو ایک حیرانگی نظر آئے گی, ایک ڈس بلیف نظر آئے گا کہ ایک نوشن بنایا ہوا تھا نا, ایک جھوٹا نوشن بنایا تھا, رائزنگ انڈیا, انکریڈیبل انڈیا, ہم تو جی دنیا کی پتہ نہیں کتنی بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں, ہم تو اب بھی اس ریجن کے اندر پاکستان کیا چیز ہے. تو پاکستان نے جب بتایا کہ ہم کیا چیز ہیں تو وہ ابھی تک ڈس بلیف ہے اور زخم ہے. اور میں کمپیئر کر رہا تھا کہ ہم فورن ٹورز پہ گئے اس کے فوراً بعد, اینڈ جو آذربائیجان میں ہمیں ریسیپشن ملا یا ٹرائی لیٹرل ہمارا وہاں پہ ہوا, یا ہمیں جو ٹرکی کے اندر عزت ملی, یا اس کے بعد ہم تاجکستان گئے, ہم ایران گئے, ہم یو اے ای گئے, تو یہ ایک جو پوسٹ وار ڈپلومیسی تھی وہ بھی ایک بڑی سکسیزفل رہی, جس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں نے اپنا کردار وہاں پہ ادا کیا. اینڈ جو ٹرائی لیٹرل کے اندر بھی ٹرکی کی طرف سے, آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے حق میں اسٹیٹمنٹس دی گئی. سو اٹس اے بگ لیسن فار انڈیا بیکاز دیئر ایروگنس گاٹ ٹو دیم اینڈ پیپل ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اے بلی ان دس ریجن. سو دیٹ بلی جس سے باقی ریجنل پلیئرز بھی تنگ تھے, اس کو نکیل ڈالی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے ڈالی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم فورن کنٹریز میں جا رہے تھے, دوست ممالک کا شکریہ کر رہے تھے, اپنی اگلی اسٹریٹجی جو ہے اس حوالے سے اسٹرینتھ گیدر کر رہے تھے, وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر مودی جس طریقے سے جلسے جلوس کر رہے تھے اور بہار کی گلیوں میں پھر رہے تھے جہاں پہ لوگوں کی تعداد بھی کم تھی. تو بڑا فرق ہے کلاس کا. ہماری ڈپلومیٹک اگر آپ ایفرٹس دیکھیں, ہمارے ڈپلومیٹس کا لیول دیکھیں ماضی کے اندر اب بھی, تو دیر از اے ورلڈ آف اے ڈفرنس. اور میں ابھی مجھے اتنی عجیب لگا کہ آپ G7 پہ ایز آبزرور گئے ہیں اینڈ میکرون آپ کے پاس آ رہا ہے ایکسپریس کرنے کنڈولنسز فار دی ایئر کریش. آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہاؤ از دا فائٹ گوئنگ آن ٹویٹر. مطلب وہ یو نو وائی ہی سیڈ دیٹ, مطلب ایک وہ فرانس کا لیڈر ہے, آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھی ٹویٹر پہ تمہارے پہ بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ بیکاز ہم جب ڈپلومیٹکلی بات کسی ملک کے سربراہ سے کرتے ہیں تو ہمیں بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک وہ مودی کی ایک وہ انکوتھ اور ایک عجیب سا بیہیویئر اینڈ وار کے بعد ایک امبیرسمنٹ, تو آئی تھنک وہ خفت مٹانے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں میں وہ پینک کے اندر گئے ہیں. سو آئی تھنک ٹیکنالوجی میں پاکستان نے ان کو بالکل آؤٹ پلے کیا ہے, آؤٹ وٹ کیا ہے. ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو تھرو ٹیکنالوجی ہے وہ الحمدللہ خاک میں ملایا ہے. اور دیکھیے جہاں تک جہاز گرانے کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وائل وی ور گروئنگ اپ تو مجھے یاد ہے کارگل وار کے اندر ایک فلائٹ لیفٹیننٹ نچیکیتا ہم نے گرایا تھا. اچھا وہ جہاز ہم نے تب گرایا, تب بھی پی ایف کے کوئی جہاز نہیں گرے تھے. پھر ابھی نندن ہم نے گرایا, اس کے بعد ہمارے کوئی جہاز نہیں گرے تھے. اب بھی جو ہے وہ 7-0 پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہنچے ہیں تو ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. تو آئی تھنک یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہوتی ہے کہ آپ نے کس ایکسٹینٹ تک جانا ہے. بیکاز میرے نزدیک 7-0 از بیٹر دین 6-1 اور 5-2. سو اگر چانس بھی ہو تو آئی تھنک پلینگ سیف, جتنے گرا سکتے ہیں گرائیں, بٹ اپنی
جو ایک ہیں ایسیٹس ان کو ہم سیکیور رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی نیکسٹ ٹائم دیکھیے دشمن کے لیے بھی بہت سارے لیسنز ہیں جنہوں نے سیکھے ہوں گے اس وار سے, بٹ آئی تھنک الحمدللہ ہمارے پاس ابھی بھی بہت ساری اسٹریٹجیز ایسی موجود ہیں ٹو ڈیل ود اینی اگریشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم اگر دشمن آتا ہے تو ایز آلویز وی بی ویل پریپیئرڈ. اور دوسرا ہمارا جو مورال اور ہم جس نظریے سے مادر وطن کا دفاع کرتے ہیں, تو آئی تھنک موٹیویشن واز لیکنگ آن دیئر سائڈ. جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سروسز چیف کو اکٹھے نہیں بٹھا سکے ان کے ڈیفینس منسٹر, اور ایک وار ہسٹیریا تھا. اور میں تو جب یہ جہاز گرے تو اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ میں صبح فجر کے بعد پریس کانفرنس کر رہا تھا تو پیچھے انڈین میڈیا ملبہ رائفل کا اٹھاتے ہوئے دکھا رہے تھے کہ بلڈوزرز آ کے اس کا ملبہ اٹھا رہے ہیں. ایک تو وہ ایویڈنس تھرو دیئر اون میڈیا آ گیا. اس کے بعد ریڈار کے اوپر بڑا کلیئرلی جس طریقے سے ایئر فورس نے پریس کانفرنس کے اندر دکھایا, تو یہ ایک ایویڈنس تھی. ایک بڑی اور انٹرسٹنگ ایویڈنس ہے جو صاحب, وہ یہ ہے کہ جب آپ ایجیکٹ کا بٹن دباتے ہیں نا جہاز کے اوپر, جہاز کریش کرنے لگتا ہے, وہ جو کمپنی جو سیٹس بناتی ہے ان کے پاس اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے کہ کتنی سیٹس اب تک ایجیکٹ ہو چکی ہیں. سو ریڈار اپنی جگہ, انڈین میڈیا اپنی جگہ, بٹ جتنی ایجیکشن کے بٹن دبے تھے وہ بھی ڈیٹا الگ سے کمپائل ہو کے ہمارے پاس موجود ہے. سو دیکھیے اس میں تو کوئی اب ڈاؤٹ نہیں ہے, اٹس ایز کلیئر ایز ڈے لائٹ, اور بڑی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوئیں. اور جہاں پہ اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری کیپیبلٹیز مزید ڈیولپ ہوئی ہیں, اور اب ایک ہم نے ایکسپیرینس کیا ایک وار جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ڈومین کے اندر سکسیس دی ہے, تو آئی تھنک مورال بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اور دشمن کوشش ضرور کرے گا, بٹ وہ جب بھی کرے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے سے بہتر پائے گا, اینڈ ویل آلویز بی ون اسٹیپ اہیڈ. تھینک یو جی, میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ.